نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. الحمدللہ آج ہمارا 18th پارہ ہے، سورہ نور چل رہی ہے اور 41 آیات ہو چکی ہیں. تو آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 42 سے. پیج میں نے آپ کو ساتھ شیئر کر دیا ہے. اور پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کائنات کی جو ہر چیز ہے وہ تسبیح کر رہی ہے، اور ان کی تسبیح کی کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے. پرندے، پہاڑ، پتھر، ہر چیز. اور اس کی تسبیح کی ایک قسم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا وہ وہی کام کرتے ہیں. ان کے اندر سرکشی، نافرمانی اور یہ کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا میں ڈیلے کروں گا، یہ سوچ، یہ تھاٹ ان کے ذہن میں آتی ہی نہیں ہے. تو پیچھے جیسے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بے جان مخلوق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تسبیح ودیت کر دی ہے. اور یہ پھر تھوڑا سا ایک ہمیں بھی تھوڑا سا اس میں سے عملی پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ ہماری بھی زبان میں ہر وقت جو ہے نا تسبیح ہونی چاہیے. کم از کم صبح اور شام کے جو آپ کی دعائیں ہیں وہ اپنی روٹین میں بنا لیں. رات کو سورہ ملک کی تلاوت اور سورہ سجدہ کی تلاوت آپ کی روٹین میں ہو جائے. صبح اٹھ کے اگر آپ سورہ یاسین اگر آپ پڑھ لیں، نہیں تو کم از کم 2-3 آیات جو ہے عادت بنائیں کہ ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے. چھوٹے چھوٹے سے کلمات ہیں جو آپ اٹھتے بیٹھتے، کھانا بناتے، کام کرتے، صفائی کرتے، ڈسٹنگ کرتے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. کچھ بھی پڑھ لیں، لیکن یہ ہے کہ زبان کو کچھ نہ کچھ چیزوں میں انوالو رکھیں. اچھا جی، آج کا ہمارا آتا ہے آیت نمبر 42 وَلِلَّهِ. سورہ نور کی آیت نمبر 42 ہے وَلِلَّهِ، اور لیے اللہ تعالیٰ کے، ملک السماواتی، ملک بادشاہی ہے، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، المسیر لوٹ کر جانا ہے. اب یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی سپریم اتھارٹی بتائی جا رہی ہے کہ اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو کچھ کریں گے، جو اس دنیا میں کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے ہم چھپ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سے چھپ کے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی زمین اور آسمان پہ پوری طرح محیط ہے، اور ہم نے لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے. مطلب ہم نے آنسربل ہونا ہے، ہم نے اکاؤنٹیبل ہونا ہے اپنی ڈیڈز کا جو ہم اس دنیا میں کرتے رہے ہیں. اگر ہم سوچیں کہ جی میں اللہ سے چھپ کر، اللہ سے دوڑ کر کہیں چلی جاؤں، تو میں کہوں اچھا جی میں نے نا جلدی سے ایک فاسٹ اپنی کوئی گاڑی پکڑی اور میں نا بس اس جگہ سے نکل گئی ہوں. آپ کہاں نکل کے جائیں گے؟ دنیا گول ہے، گھوم پھر کے واپس ہی آ جائیں گے. آپ کہ چلے جی میں نے یہ دنیا نہیں، میں ایسا کرتا ہوں میں آسمان کی طرف نکل جاتا ہوں، میں کوئی جٹ طیارہ پکڑتا ہوں یا میں پلین پکڑتا ہوں، میں کوئی فائٹر پکڑتا ہوں اور اس میں بیٹھ کے میں اس دنیا سے نکل جاتا ہوں. اب آپ اس دنیا سے نکل کے آپ کسی بھی گلیکسی، کسی بھی مارس، کسی بھی اسپیس، کسی بھی مون پہ اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہیں پہ نہیں ہوں گے؟ اللہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بادشاہی ہے آسمانوں پہ بھی اور زمین پہ بھی. اور دوسری بات امپورٹنٹ کہ پلٹ کر ہم نے اسی کے پاس جانا ہے اور اللہ کو بتانا ہے کہ میں نے اپنی زندگی، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا، وہ میں نے کہاں کہاں کیسے کیسے اسپینڈ کیا. اچھا جی، آیت نمبر 43. علم، علم حمزہ کے اوپر زبر آ جائے تو ہو جاتا ہے کیا، اور لم نہیں. ترا، ت میں نے تو اور را میں نے دیکھنا. کیا تو نے نہیں دیکھا؟ انا، یہ کہ اللہ، اللہ یزجی، یزجی یہ آپ کو ایک نیا لفظ لگے گا، یہ اس جا سے لفظ نکلا ہے. اس جا ہوتا ہے چلانا، وہ چلاتا ہے، وہ ہنکاتا ہے. سحابن، سحاب ہم نے پہلے بھی پڑھا، سحاب کہتے ہیں بادل کو. ٹھیک ہے جی. تو
सहाब बादलों की भी कई किस्में होती हैं, इसमें सहाब बादल होता है, गमाम होता है, वो जिसको कहते हैं ना, फिर एक और भी बहुत से होते हैं वो बादल, मुअत्तरात जिसमें पानी, और बहरहाल ये इंशाल्लाह ताला आगे तफसील में डिटेल से कहते हैं, मतर भी जिसको बारिश को कहते हैं। बहरहाल इसमें भी एक वर्ड का लफ्ज आ रहा है सहाबन, सहाब कहते हैं बादलों को। सुम्मा फिर युअल्लिफु, युअल्लिफु, युअल्लिफु मिला देता है, ठीक है, जैसे तालीफ नहीं होता उर्दू में तालीफ करना, वो मिला देता है बैनहु उनको आपस में, सुम्मा फिर यजअलहु कर देता है उनको, रुकामन, रुकामन, यहाँ पे दो नए लफ्ज आपने याद करने के हैं, युसजी चलाता, और ये आ गया रुकामन। रुकामन होता तह बा तह, ऊपर तले, फतरा पस तू देखता है, अल वदका, वदक, वदक कहते हैं मीन को, मी को यानी कि बारिश को, और वदक कहते हैं सख्त बारिश को। यखरुजू इखराज से है कि वो निकालता है, मिन खिलालिही इनके, खलाल कहते हैं ना, जैसे मेरे दांतों में खलाल है, तो खलाल क्या, इनके दरमियान, वयुनज्जिलु और वो नाजिल करता है, मिन समाई आसमान से, मिन जिबालिन मिन से जबाल पहाड़, फीहा इसमें, मिम बरदिन, मिम क्या है, बरद कहते हैं औलों को। अगर आपको हो कि वो जो एक दुआ होती है ना कि अल्लाह ताला मुझे ऐसे पाक साफ कर दे जैसे औलों से बर्फ, जैसे वो एक दुआ है, तो ये क्या, मिम बरदिन, बरद औले, युसीबु फिर युसैयब होता है बरसाना, फिर बरसा दे बिही साथ इसको, मैशा जिस पर चाहता है। और अगली पेज में साथ शेयर करती हूँ, वह यस्रिफहु और हटा रखता है इसको, अन से मैशा जिसको वो चाहता है, यकादू करीब है, सना, सना कहते हैं वो जो बिजली की बरक, उसको चमक को कहते हैं। आगे आता है सना बरक़े ही, अब देखिए इससे पता चल गया सना क्या हो गया, चमक, और बरक वो जो बिजली की बरक होती है, चमक उसकी बिजली की, यज़हाबु के उचक के ले जाए, ज़हाब होता है ले जाना, बिल अबसार क्या ले जाए, बिल साथ आपकी बसारत। तो बा मुहावरा देखते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही बादलों को चलाता है, फिर इनको आपस में मिला देता है, फिर इनको तय ब तय कर देता है, फिर तुम देखते हो कि बादल में से मी निकल के बरस रहा है, और आसमान में जो औलों के पहाड़ है इनसे औले नाजिल करता है, और जिस पर चाहता है इनको बरसा देता है, और जिसको चाहता है हटा रखता है, और बादल में जो बिजली होती है इसकी चमक आंखों को जखीरा यानी कि खीरा करके उचक के ले जाती है, खीरा करी, सॉरी जखीरा नहीं, खीरा करके बिनाई को उच के ले जाती है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस आयत में गौर व फिक्र की फिर दावत दी। कितनी अल्लाह ताला ने, पहले हमें कहा हर चीज को देखो, दुनिया की हर चीज तस्बीह कर रही है, और यहाँ पे अल्लाह ताला ने प्रॉपर एक वाटर साइकिल सारा बता दिया कि ये पानी कैसे बनता है और ये कैसे है। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि ये दुनिया मायदा है, एक दस्तरख्वान है, और इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने क़यामत तक की ग्रोसरीज, खाने पीने की चीजें रख दी। अब अल्लाह ताला ने पानी भी उतार दिया रहती दुनिया का, अगर एकदम पानी सारा उतार देता तो फिर क्या होता, फ्लड आ जाता, सैलाब हो जाता, नुकसान हो जाता। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या किया है कि अल्लाह ताला ने इस पानी को जो नाजिल किया है उसको कहीं ग्लेशियर्स के रूप में बर्फ के तौदे बना के बर्फों पे सेव किया हुआ है, कहीं दरियाओं में सेव किया हुआ है। और ये सारी, ये इसमें जो पूरी आयत में सिचुएशन बताई गई है वो इसी तरह कि अल्लाह ताला ने किस किस तरह से उसको बारिश को किया है। तो अब आप ये देखें कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं या जो वेस्ट के लोग, नॉन बिलीवर्स हैं, वो अल्लाह ताला की हर निशानी में जो है कुछ ना कुछ फिजिकल लॉज पेश कर देते हैं,
کہ وہی کہتے ہیں کہ یہ جی، اور یہی لاز اسکول اور کالجز میں پڑھائے جاتے ہیں کہ جی بارش جو ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ کہ سمندر پر سورج کی گرمی سے، اگر آپ دیکھیں نا بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں کہ سورج کی گرمی سے آپ کے واٹر ویپرز بنتے ہیں، واٹر ویپرز بن کر وہ اوپر اٹھتے ہیں، پھر ہواؤں کا رخ ان واٹر ویپرز کو ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں اڑا کے لے جاتا ہے، اور پھر یہ جو واٹر ویپرز ہوتے ہیں جب کسی ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں کا جس کا ٹیمپریچر بہت، جس کو کہتے ہیں نا مائنس یا بہت کم ہو، تو اگر اس علاقے میں یا اس فضائی حدود میں پہنچتے تو وہاں پہنچ کر یہ واٹر ویپرز جو ہوتے ہیں پانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور پھر بارش ہونے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اور پھر اور اس سے بھی زیادہ شدید سرد جگہ پہ پہنچتے ہیں تو پھر یہ اولے بن جاتے ہیں، اولے بن کے برسنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کہیں پہ بارش اور کہیں پہ اولے۔ اور انہی اصولوں کے مطابق ہمارے ہاں پاکستان میں بارش ہوتی ہے جون جولائی کے گرم مہینوں میں، بحیرہ عرب سے بخارات اٹھتے ہیں جو کوہ ہمالیہ سے آ کر ٹکراتے ہیں اور یہاں ہوائیں پھر ان کا رخ پاکستان کی طرف موڑ دیتی ہیں اور وہ اس پہاڑ کے سرد حصوں میں پہنچ کر پانی بن جاتے ہیں، اور اسی طرح موسم برسات جولائی یا اگست میں یا اس طرح ہماری جو ہے نا بارشیں اس طرح ہوتی ہیں۔ تو سمندر سے اس مقام کا فاصلہ اور سطح سمندر سے بلندی، ہواؤں کا رخ، یہ تمام وہ عوامل ہیں جو بارش ہونے کے لیے آپ کے فیکٹرز بنتے ہیں۔ پہاڑوں کا رخ کیا ہے، بلندی کتنی ہے، اور یہ سب چیزیں ہیں۔ اور پھر ایک خاص مقام پر ایک خاص موسم میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال یکساں بارش جو ہے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کیونکہ نہ سمندر کے پھیلاؤ میں فرق آتا ہے، نہ سورج کی گرمی میں فرق آتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندی میں، اور سرد ہوائیں بھی جو ہیں جس کو کہتے ہیں کہ جی فزیکل طبی قانون کے تحت ایک خاص رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں، جو میں یہ بات پوائنٹ کرنے لگی ہوں، کہ وہی دریا ہے، وہی پانی کی ہے، لیکن ہر سال یکساں بارش ہوتی نہیں ہے۔ ایک سال تو بارشوں کی کثرت ہوتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، اور کبھی کوئی سال ایسا خشک گزر جاتا ہے۔ تو یہ جو بارشوں میں یہ جو تمام چیزوں میں جو کمی بیشی ہے، یہ تبدیلیاں ہیں، تو یہ کیا فزیکل لاز ہی اس کو آپریٹ کر رہے ہیں؟ یوں نہیں لگتا کہ ان تمام بے جان قوانین کے اوپر ایک زبردست ہستی کا ہاتھ ہے جو اس کو چلا رہی ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ بادل، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو یہاں پہ آرگیو کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا وجود ہے جو اس کائنات کے تمام نظام کو چلا رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بادل جو کروڑوں ٹن پانی کے بخارات سے لدے ہوتے ہیں اور کسی سرد منطقہ میں پہنچ کے پانی بن جاتے ہیں، اور یہ پانی برستے وقت آخری قطروں کی شکل میں کیوں قطروں کی شکل میں اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اکثر مجھے یاد ہے کہ میں جیسے فیز 3 میں رہتی تھی تو امی میری فیز 1 میں رہتی تھی۔ سم ٹائم امی نے فون کیا، جی میرے گھر تو بڑی سخت بارش ہو رہی ہے، میں کہا اچھا جی امی یہاں پہ تو قطرہ بھی نہیں پڑا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے ہی علاقوں میں تھوڑے سے ڈفرنس سے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں بارش نہیں ہو رہی، کہیں بالکل آندھی طوفان کی طرح بارش ہو رہی ہے۔ تو اب یہ اس طرح ڈسٹریبیوشن کہ بارش کدھر ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، تو اس کے لیے آپ ابھی تک وہ ان لاز کو، اس سائنٹیفک لاز ہی کو آپ آرگیو کریں گے کہ جی یہ وجہ تھی۔ یہ کوئی ذات ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اب کروڑوں ٹن پانی بلا آخر ایک دم اگر اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے گرا دے تو آپ سوچیں کہ کیا حال ہو آسمان سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پر مہربانی ہے کہ وہ اللہ کی خلق کائنات پر، درختوں پہ، آپ کی ویجیٹیشن کو نقصان پہنچانے کی بجائے وہ آہستہ آہستہ جہاں جہاں جیسے جیسے ضرورت ہوتی وہاں پہ وہ پانی برساتا ہے۔ اب اگر یہی بخارات جب شدید سرد جگہ پہ پہنچتے تو یہ پانی جم جاتا ہے، اور جس کی کیفیت کا قرآن کریم نے الفاظ میں بیان فرمایا کہ بلندی میں اولوں کے پہاڑ ہوتے ہیں جن کا فائدہ بہت کم اور نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہی چیز جو اللہ کی رحمت تھی اللہ کا عذاب بن کے گرنے لگتی ہے اور فصلوں کو فائدہ پہنچانے کی بجائے انہیں تباہ کر دیتی ہے۔ اور یہ اولے بھی اسی مقام پہ گرتے ہیں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق ہواؤں کے رخ کو پھیر دیتا ہے اور جن لوگوں کو چاہتا ہے اولوں کو اس عذاب سے بھی بچا لیتا ہے،
اور جس قوم پہ چاہتا ہے یہ عذاب اس پہ نازل کر لیتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جتنی مرضی آپ کے جو محکمہ میٹرولوجسٹ ہے، محکمہ موسمیات ہے، آپ کو جتنا مرضی بتا دے جی فلانی فلانی اتنی بارش ہوئی یا اتنا کچھ ہوا اور یہاں پہ یوں موسم ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان آبی بخارات سے پھر بجلی بھی پیدا ہوتی ہے. جب آبی بخارات یا منجمد بادلوں کے ٹکراؤ سے بجلی پیدا ہوتی ہے جو گر کے ہر چیز کو جلا سکتی ہے، راکھ کر سکتی ہے، تباہ کر سکتی ہے. اور اس بجلی سے اس کی اتنی اس کی وہ کڑک اس کی اتنی تیز ہوتی ہے، برق جو یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے کہ نگاہوں کو خیرہ کرنے والی ہے. اور اگر انسان کچھ دیر اس بجلی کو دیکھ لے تو اس کے بینائی کے نور کو بھی تباہ کر دے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بارش جو تمام اہل زمین کے لیے خیر کا پہلو رکھتی ہے وہ اہل زمین کے لیے شر کے بھی کئی پہلو رکھتی ہے. یعنی کہ اس بارش کے پانی میں بجلی اور آگ بھی موجود ہے اور اس میں اتنی تیز روشنی بھی ہے جو آنکھوں کو بے نور کر سکتی ہے. اور پھر یہی پانی اولے بن کے نقصان دہ چیز بھی بن سکتا ہے. لہٰذا انسان کو خوشی کے عالم میں بھی کبھی اترانا نہیں چاہیے اور اللہ کی گرفت سے ڈرنے کی دعا کرتے رہنے چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بارش یا آندھی یا ایسی کوئی چیز دیکھتے تھے تو آپ خیر کی دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ خیر کرو. بس یہاں پچھلی قومیں یہ ان بادلوں کے ان عذابوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا تھا. تو یہ ایک پورا نظام تھا اللہ تعالیٰ کا بارش کا. تو مطر بھی بارش کو کہتے ہیں، ماں وہ بھی پانی کو کہتے ہیں، پھوار بھی اسی کو کہا جاتا ہے. پھر یہاں پہ جو لفظ ہے ودک یہ بھی دھیمی اور لگاتار بارش کو کہا جاتا ہے. اور اسی طرح بہت مدرارن مسلح دھار بارش کو کہا جاتا ہے. اور انقا سبزہ اگانے والی بارش کو کہا جاتا ہے. تو بہرحال بہت سے اس پہ جو لفظ ہے بارش کے لیے قرآن میں استعمال کیے جاتے ہیں. تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ یعنی کہ تمام محکمے موسمیات یعنی کہ تمام آپ کے موسموں کا تمام اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے. آگے آتا ہے وہ یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا آیت نمبر 44 ہے. یقلبو یہ میں نے وہ اور آگے قلب وہ بدلتا ہے اللہ اللیلہ رات کو والنہار اور دن کو انا بے شک فی اس میں فی ذالکا اس میں لا عبرت ہے لی اول الابصار اہل بصیرت کے لیے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے. اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور و فکر کرو. بارش یہ نظام ہمارے کوئی اختیار میں ہے ہی نہیں، جتنی مرضی سائنس ترقی کر لے وہ جا کے ایک مصنوعی بارش کا ٹکڑا پیدا کر لے. جیسے میں نے ایک دفعہ کسی ویڈیو میں دیکھا کہ انہوں نے کام کیا، انہوں نے بادل بنا کے انہوں نے بنا بھی لیا اور اس سے بارش بھی انہوں نے برسا دی. تو وہ کیا ہے کہ وہ ایک انہوں نے جو آرٹیفیشل بارش بنائی وہ ٹو سم ایک اسپیسیفک ایریا کے لیے، اسپیسیفک ٹائم کے لیے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی آپ قدرت دیکھیں کہ وہ جہاں جدھر چاہتا ہے جس جگہ چاہتا ہے وہ ہواؤں سے بادلوں کو بھیج دیتا ہے اور پھر وہاں پہ بارش کروا دیتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں آیت نمبر 44 میں دیکھتے ہیں کہ رات اور دن کا باری باری آنا بھی اللہ کی معرفت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پہ اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیاروں کی گردش کا ایک ایسا مربوط نظام، ایسا ہارمونائز بنایا ہوا ہے جس سے دن اور رات باری باری آتے رہتے ہیں. کسی مقام پر ایک ہی وقت میں راتیں بڑھ رہی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کئی مقامات پہ 6 مہینے دن ہوتا ہے، 6 مہینے صبح ہوتی ہے، کسی میں ٹوٹل دن ہی رہتا ہے. تو یہ جو دنوں کا بڑھنا گھٹنا، یہ کسی کبھی رات چھوٹی ہونی کبھی دن بڑا ہونا، اور پھر اسی طرح ہر مقام پہ اللہ تعالیٰ نے جو موسموں کی تبدیلی دی ہے. اور پھر ان موسموں کی تبدیلی سے ہوتا کیا ہے کہ یہ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے انسان کے
جو ٹیسٹ پڈز رکھے ہوئے نا کہ ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں گرمیوں میں آم چاہیے, ہمیں خربوزہ بھی چاہیے, ہمیں سردیوں میں یہ والی چیز پھل بھی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے موسموں کی جو تبدیلی بھی اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ جو مختلف قسم کی جو سبزیاں, جو پھل ہوتے ہیں, جو گرمیوں کی علیحدہ ہوتی ہیں اور سردیوں کی علیحدہ ہوتی ہیں, وہ ان کے پکنے میں وہ موسم کا بہت اس میں کردار ہوتا ہے. فصلوں کے پکنے میں اور موسم میں ایک گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس قدر فائدے والا اور اس قدر حیرت انگیز رکھا ہے کہ آپ اس پہ جتنا کھوئیں آپ کے منہ سے یہی نکلے گا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تعالیٰ آپ کی کون کون سی نعمت کا اللہ تعالیٰ ہم آپ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موسم نہیں بنائے ہوتے تو ہمارے پاس یہ جو ورائٹی آف سبزیاں, ورائٹی آف پھل, یہ سب چیزیں نہ ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اس لیے بھی بنائی کہ ہر موسم میں, ہر حال میں اللہ کی یاد کرو, اللہ سے غفلت نہ برتو. کہ یہ نہ ہو کہ گرمیوں سردیوں میں جی وہ جس طرح ہم واک اور یہ سب چیزیں کہتے ہیں نا, یار یہ موسم اچھا ہے اب واک کر سکتے ہیں, کہ اللہ کی یاد ہر موسم ہر حال میں کرنی ہے. اب یہ ہے کہ زمین کی جو گردش آربٹ گھوم رہا ہے وہ سورج کے گرد سالانہ گردش سے حاصل ہوتا ہے, یعنی کہ جو زمین کی جو محوری ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمین ایک اتنا بڑا پلانٹ آخر کس ہستی نے مجبور کیا ہے کہ وہ سورج کے گرد اپنا جو آربٹ ہے وہ 6.5 ڈگری کا زاویہ بناتے ہوئے, آپ دیکھیں کیسے اس کی پراپر میئرمنٹ ہے کہ 6.5 ڈگری کا اینگل بنا کے 66,600 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گھومتی رہے, اور ہمیشہ ہی گھومتی رہے, اور اس کے گھومنے میں کوئی سیکنڈ, فریکشن آف سیکنڈ کا بھی فرق نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو کڑی نگرانی میں رکھا ہوا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, کہ تم ابھی بھی تمہیں عبرت حاصل نہیں ہوتی, تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کام پہ لگائی اور ان کے ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتی. جو رات اور دن کا آنا جانا ہے اس میں ایک سیکنڈ کا بھی ہیر پھیر نہیں ہوتا کہ جی جو 6:03 پہ اگر نکالنا ہے وہ 3 پہ ہی نکلے گا. جس رفتار سے باقی گلیکسیز, باقی آربٹ سے وہ اپنے اپنے موومنٹ سے گھوم رہے ہیں. اور اگر ہم انسان سے کہو کہ یار تم نے 8:04 پہ کہیں پہنچنا ہے, ہم 8 ہو سکتا ہے کبھی 5 بجا دیں, کبھی ہم 8:01 بجا دیں, یعنی کہ ہمارے اندر وہ پنکچوالٹی نہیں ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام چیزوں کے اندر جو ایک پنکچوالٹی رکھی ہوئی, اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ ان کی تسبیح یہ جو کرتے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں یہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہوتے ہیں. اگلی آیت ہے 45, واللہ, اور اللہ تعالیٰ خالقہ پیدا کیا, کلا ہر دعبتن جاندار, ممائی پانی سے, فمنہم پس ان میں سے, من یمشی ہوتا ہے, یہ پہلے بھی جانوروں کے ریلیشن سے آتا کہ بعض چلتے ہیں, مشی چلتے ہیں, اللہ بطنے ہی, اللہ اوپر, بطنے ہی اپنے پیٹ کے بل پہ, بطن کہتے ہیں نا پیٹ کو, مراد اس سے آپ کے وہ جو سانپ یا کیچوے وغیرہ یہ سب جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ, اور ان میں سے, مَن يَمْشِي, بعد چلتے ہیں, عَلَى رِجْلَيْنِ, رجل اپنے پاؤں کے اوپر چلتے ہیں, 2 پیروں کے اوپر چلتے ہیں. اور وَمِنْهُمْ, اور ان میں سے, مَن يَمْشِي, بعد چلتے ہیں, عَلَى اوپر, اربع ربع ہوتا ہے نا 4 پاؤں پہ, یخلقو, وہ پیدا کرتا ہے, کون؟ اللہ, ما یشاء, جو چاہتا ہے, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, علی اوپر, کلی شیئن, ہر چیز کے, قدیر, قادر ہے. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ پھر مزید کہنے غور و فکر کرے کہ اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا. تو ان میں سے بعد ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں, بعد ایسے ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں, اور بعد ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پہ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے پہلی حقیقت یہ بتائی کہ ہر چیز جس کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, وہ پیدائش اس کی کس سے ہوئی؟ وہ پانی سے ہوئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی دعوت دی کہ اس وقت
یعنی کہ آپ دیکھیں یہاں پہ موومنٹ تک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ کرال کرتے ہیں, کچھ انسیکٹ چلتے ہیں, پیچھے پرندوں کی بتائی ہوئی تھی چال کے وہ پرواز کرتے ہیں, وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. اور یہاں پہ جو زمین پہ رینگنے والے کیڑے ہیں, انسان 2 پاؤں پہ چلتا ہے, کئی جانور جو ہیں 4 پاؤں پہ چلتے ہیں, اور جو کیڑے مکوڑے ہیں, یہ سب یہ جو بھی چل رہے ہیں یہ اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. بندہ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کیڑے کیوں پیدا کیے, کتنے برے لگتے ہیں, کاکروچز, ٹڈیاں, دیمک اور یہ زمین کے کیڑے. نفرت سی آ رہی ہوتی ہے کہ ہائے اللہ کیوں. آپ یقین جانے اللہ نے کوئی چیز بے فائدہ نہیں پیدا کی. جو کیڑے ہیں نا زمین کے, یہ آپ کی زمین کو نرم کرتے ہیں. جب آپ اس میں کھاد یا بیج یا کوئی وہ پودا ڈالتے ہیں نا تو وہ نرم ہوتا ہے, اور وہ اس میں وہ ایئر ٹریپس کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے اس کو اور پھر ان کی جو ایکسکریشن, یعنی کہ ظاہر ہے جو جانور ہیں وہ اپنی ان کی بھی ایکسکریشن کچھ نہ کچھ گند نکالتے ہوں گے, وہ بھی آگے سے ان پلانٹس کے لیے ان کے لیے ایک کھاد, ایک فرٹیلائزیشن کا کام کرتی ہے. زمین نرم, یعنی کہ ہر چیز جو ہے. اور پھر ایک آپ کا ایک لائف سائیکل ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے کو کھا رہی ہوتی ہے. چھوٹے کیڑے دوسری طرح کے کیڑوں کو کھا رہے ہیں, دوسرے آگے وارمز اس کو کھا رہے ہیں. اب اگر کوئی ایک چیز ختم کر دیں گی تو جو چیز اس کے اوپر زندہ ہے اس کو فوڈ ڈیفیشنسی ہو جائے گی, وہ مر جائے گی. اب جو پرندے ان میں سے ان کیڑوں کو نکال کے کھاتے ہیں, اگر وہ ان کیڑوں کو وہ نہ ہو تو وہ پھر پرندے مر جائے. اب ان پرندوں کو جو کھا رہا ہے وہ آگے سے مر جائے, تو اس طرح پوری آپ کی فوڈ چین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہر چیز پیدا کی ہے بڑی حکمت کے ساتھ پیدا کی ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ زمین پہ سب جانداروں کی تخلیق پانی سے ہوئی. سورہ حود کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا. اس وقت اس کا عرش پانی پہ تھا. اور اسی آیت کے مطابق اب آپ حدیث کا ایک ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ یمن کے کچھ لوگ آپ کے پاس عالم کی پیدائش کا حال پوچھنے آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے صرف اللہ کی ذات تھی اور اس کے سوا کوئی چیز نہ تھی, اور اس کا عرش پانی پہ تھا. اس نے ہر چیز کو لوہے محفوظ میں لکھ لیا اور آسمان اور زمین پیدا کی. اوتھینٹک بخاری کی حدیث ہے. جب ہم سوچتے ہیں نا یہ عالم, یہ دنیا کیسے پیدا ہوئی, اور جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مخلوقات میں سے سب سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا کیا. عرش کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم, نہ ہمیں جاننی چاہیے, نہ ہم اس کے مکلف ہیں. اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں بتایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, یعنی کہ جس چیز میں بھی زندگی کی رمق ہے اسے ہم نے پانی سے بنایا ہے. یعنی کہ لیونگ تھنگس کی ایگزسٹنس ہر ایک کی پانی سے بنی ہے, جس کا دوسرا مطلب یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ کوئی جاندار چیز پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اور اس آیت میں جانداروں کا ذکر فرمایا کہ وہ پانی سے پیدا ہوئے, وہ خواہ کسی بھی نوعیت کے ہوں, کیڑے مکوڑے ہوں, پیٹ کے بل چلنے یا رینگنے والے جیسے سام, گرگٹ, مچھلی وغیرہ, یا 2 پاؤں پہ چلنے والے جیسے انسان, اور پرندے, یا 4 پاؤں پہ جیسے تمام مویشی اور درندے 4 پاؤں والے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسی بھی مخلوق ہے جن کے پاؤں 4 سے بھی بہت جیسے زیادہ ہے, جیسے کن کھجورا وغیرہ. تو ایسی سب مخلوقات کی ابتدا پانی سے ہوئی, اور پانی کے سہارے ہی یہ مخلوق زندہ رہ سکتی ہے. اور پانی سے ہی روئے زمین کی تمام اشیاء, خاص طور پہ جاندار اشیاء کو وجود لانا یہ اللہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اسی قدرت کو, اسی چیز کو دیکھ کے ہمیں معرفت حاصل ہونی ہوتی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک ہم جتنا پڑھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور و فکر کریں. اس سے پہلے بھی ہم کیڑے دیکھتے تھے, اس سے پہلے ہم آسمان پہ پرندے اڑتے بھی دیکھتے تھے, اپنے آپ کو بھی دیکھتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری حقیقت بتا دی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.